اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من نورب ومن نجم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرمی۔ محترم ناظرین، شعور ٹی وی کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں شعور رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد جمیل چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں جاری و ساری ہیں، عشرہ مغفرت چل رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے صدائیں آ رہی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جو مجھ سے توبہ مانگے اور میں اس کے لیے جنت کے پروانے جاری کر دوں۔ محترم ناظرین، ان بابرکت ساعتوں میں، ان بابرکت گھڑیوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم شعور ٹی وی پر ایک خوبصورت پروگرام جس میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک معروف عالم دین مذہبی اسکالر تشریف رکھتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زمزمے پیش کرنے کے لیے ایک ثنا خوان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج کا پروگرام الحمدللہ ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی کے اوپر آج ہم اپنے لب کشائی کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ہم نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے اور آپ کی خدمت میں ہدیہ حاضری پیش کر کے اپنی عاقبت کا ذریعہ اور اپنا توشہ آخرت اکٹھا کرنا ہے۔ آج میرے پروگرام میں الحمدللہ ایک بہت ہی عالی مرتبت شخصیت، بڑی ہی باوقار شخصیت تشریف فرما ہیں۔ حضرت قاری محمد یونس قادری دامت برکاتہم قدسیہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ قاری صاحب، میں آپ کو پروگرام میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں جناب، اور آپ کے قیمتی وقت میں ٹائم نکالنے پر بڑا مشکور ہوں۔ قبلہ قاری صاحب الحمدللہ ہماگیر شخصیت ہیں، بہت کم لوگوں کے دامن میں اتنی کامیابیاں آتی ہیں جتنی کرم نوازی اللہ کریم نے اپنے حبیب کے صدقے قبلہ قاری صاحب کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ عالم دین ہیں، نقیب محفل کے فرائض عرض وطن کی بڑی محافل میں انجام دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، عظیم مذہبی اسکالر ہیں، معروف اینکر پرسن ہیں، عرض وطن اور عرض وطن سے باہر بہت سی محافلات میں، سیمینارز میں، کانفرنسز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت کے لیے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ موضوعات پر الحمدللہ آپ کو دسترس حاصل ہے، بین الاقوامی شہرت کی حامل شخصیت ہیں۔ میرا ان کے سامنے میزبانی کے فرائض انجام دینا آج کے پروگرام میں ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم استاد کے سامنے سبق سنا رہا ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ایک بہت بڑی شخصیت قبلہ قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے اوپر گفتگو ہوگی، لیکن آغاز میں آج ہمارے ثنا خوان محترم جناب عرض وطن اور شہر لاہور کی بہت خوبصورت آواز محمد سبطین اوان فریدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، جوں ہی نکلا رخے والضحیٰ زلف سے، جوں ہی نکلا رخے والضحیٰ زلف سے، رات کو چاندنی کا مزہ آ گیا، رات کو چاندنی کا مزہ
مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا. بولے جبریل تلووں کو یوں چوم کر، بولے جبریل تلووں کو یوں چوم کر، آج تو نوکری کا مزہ آ گیا. آج تو نوکری کا مزہ آ گیا. مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا. کہہ رہی ہے سخا سنو غور سے، کہہ رہی ہے سخا یہ سنو غور سے، کربلا کے سخی کا مزہ آ گیا. کربلا کے سخی کا مزہ آ گیا. مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا. میں بھی تھا تھے فرشتے بھی حاکم وہاں، تھے فرشتے بھی حاکم وہاں. میں بھی تھا اور تھے فرشتے بھی حاکم وہاں، باخدا حاضری کا مزہ آ گیا. باخدا حاضری کا مزہ آ گیا. مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا. عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا. مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے محترم جناب محمد سبطین اعوان فریدی صاحب، اور ہمارے قلوب و اذہان کو آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے نور سے منور کر رہے تھے. محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ آج ہماری خوشبختی الحمدللہ کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں انہوں نے ہمیں کرم نوازی فرمائی، تشریف فرما ہیں. قبلہ کاری محمد یونس قادری دامت برکاتہم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. 350 بیٹیاں اس وقت بھی الحمدللہ آپ کے ادارہ میں حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ فاضلہ کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور 2004 سے آپ اس ادارے کے بانی ہیں، محتمم ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں الحمدللہ، اور آج تک ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم کا نور اور دین کی فقہ کا نور جو ہے آپ نے طالب علموں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ کریا کریا بستی بستی نگر نگر ارض وطن میں الحمدللہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور سرکار کے قرآن کریم کا نور اور
دینی مسائل کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں. اللہ کریم نے یہ بھی سعادت آپ کے دامن میں رکھی ہے الحمدللہ. قبلہ قاری صاحب آپ کی تشریف آوری پر حضور بڑی کرم نوازی ماشاءاللہ آپ نے فرمائی. آج کا ہمارا موضوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ ہمارے ناظرین کو آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے بھی بیان فرمائیں. سب سے پہلے محترم قبلہ محمد جمیل چشتی صاحب قبلہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور شعور رمضان ٹی وی کے جتنے بھی متعلقین ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک سب کی ایسے یہ جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خاص طور پہ جو کیمرے کی آنکھ کے پیچھے آقا کے غلام ہیں اللہ پاک ان کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سپتان بھائی نے بہت خوبصورت پڑھا ہے. اللہ پاک ان کو برکتوں اور رحمتوں سے نوازے. میں آپ کا بار دیگر چشتی صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے حکم دیا اور خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے ناظرین کرام کہ آج جو موضوع جس حوالے سے گفتگو کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے. قرآن حکیم کے اندر رب کائنات نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا یہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. تو آج ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز میرے لیے بڑا شرف ہے کہ محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اور بنت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کی سعادت مجھے مل رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور بڑی مجلس میں سرکار کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے مجمع میں کریم آقا کی بارگاہ میں اس نے کھڑے ہو کے سوال کر دیا یا رسول اللہ آپ عورتوں میں سے کس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو عائشہ سے کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس نے دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو کریم آقا نے فرمایا عائشہ کے باپ سے پیار کرتا ہوں, تاجدار صداقت سے محبت کرتا ہوں. تو کریم آقا علیہ السلام اس قدر محبت فرماتے اور کریم آقا علیہ السلام کا دیکھیں سیدہ عائشہ پاک کا مقام اتنا بلند ہے کہ آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ حجرہ عائشہ میں نازل ہوا. یعنی آپ کا ناظرین علمی مقام کتنا بڑا چشتی صاحب, اتنا بڑا علمی مقام ہے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو روایات مروی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں. 5000 سے زائد احادیث ان سے مروی ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ متقیہ محدثہ محققہ مفسرہ کا آتا ہے کہ آپ اندازہ کریں 2210 احادیث آپ سے مروی ہیں. ان میں 174 جو احادیث ہیں وہ متفق علیہ ہیں یعنی بخاری مسلم کی ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے 2/3 دین جو ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کشید کیا ہے. یعنی اتنا بلند مقام ہے کہ صحابہ رسول جب بھی کوئی علمی معاملہ ہوتا کوئی غزوات کا معاملہ ہوتا تو آپ رجوع کے لیے بارگاہ ام المومنین میں حاضر ہوتے. پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں 6666 آیات ہیں, قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے ظاہر معنی کو بھی میں نہیں جانتی اور جس کے باطن کو بھی نہیں جانتی. ظاہر کو بھی جانتی ہوں اور باطن کو بھی جانتی ہوں. فرماتی ہیں کہ کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی بابت میرے علم میں نہ ہو کہ وہ کس کی بابت آئی ہے, وہ خشکی پہ نازل ہوئی ہے, وہ تری پہ نازل ہوئی ہے, وہ صحابی پہ نازل ہوئی ہے, وہ کس کے لیے آئی ہے, وہ کس کی شان میں آئی ہے. تو قرآن پاک کے سارے علوم کا خزانہ رب کائنات نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو عطا فرمایا. تو میرا چشتی صاحب ایک بڑی اہم بات میں ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کریم لوگ تانا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر خواتین کو علم نہیں دیا جاتا, لیکن آپ اندازہ کریں کریم آقا علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم کی بابت بیان فرمایا اگر کائنات کی تمام عورتوں کا علم ایک پلڑے میں ڈالا جائے, تمام عورتوں کا علم ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو ام المومنین کا علم سب پر باری ہو جائے. آپ کے علمی مقام اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا مقام آپ کا علمی. اور ناظرین کرام رب کائنات نے جو آپ کو عظمتوں کے تاج عطا کیے, پھر خاص طور پہ سورہ نور کی جو 18ویں پارہ میں سورہ نور کی 18 آیتیں بالترتیب آپ کی طہارت میں اتری. اور ناظرین یہ بات سنیے گا, آپ کو لطف آئے گا
قبلہ سبتین بھائی دیکھیں کتنی عظمت کی بات ہے چشتی صاحب کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی طہارت کی بات آئی تو ایک پتھر نے اس کی گواہی دی. جب قربان جاؤں سیدنا یوسف علیہ السلام کی طہارت کی بات آئی اور ان کی طہارت اور عظمت اور پاکی کا بیان آیا تو زلیخا کے خاندان کے ایک بچے نے گواہی دی. اور جب سیدتنا مریم علیہ السلام کی طہارت کی بات آئی تو ان کی گود میں روح اللہ نے گواہی دی, کلمت اللہ نے گواہی دی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی. یعنی یہ گواہی کہیں کو پتھر دے رہا ہے, کہیں کوئی بشر دے رہا ہے, کہیں کوئی نبی دے رہا ہے. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ پر جب لوگوں نے تان کیا اور الزام لگایا تو رب کائنات نے فرمایا حبیب کیونکہ یہ بات تیری اہلیہ کی ہے, ام المومنین کی ہے, فرمایا حبیب تو نے بھی نہیں بولنا ہے تو رب بولے گا. فرمایا پیارے رب بولے گا, رب کا قرآن گواہی دے گا. تو ام المومنین کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی طہارت کی گواہی مولا دے رہا ہے, طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے. اور پھر آپ اندازہ کریں ام المومنین کی عظمت کو, جب یہ معاملہ ہوا جس پر یہ گواہی آئی تو رب کائنات نے اس واقعے کے اندر جو تیمم ملا وہ بھی عائشہ صدیقہ کی برکت سے ملا, امت کو یہ تحفہ ملا. تو یہ بھی ام المومنین کا صدقہ ہے, ان کی بارگاہ سے خیرات ہے کہ تیمم. دیکھیں اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے, پانی نہیں مل رہا تو فرمایا تم مٹی سے تیمم کر لو, جس طرح پانی سے پاکی ہوتی ہے اسی طرح مٹی سے پاکی ہو جائے گی. اور یہ تیمم کا نور ملا ہے, یہ تحفہ ملا ہے تو ام المومنین کی بارگاہ سے خیرات عطا ہوئی ہے. پھر ناظرین دیکھیں اتنی بڑی عظمت ہے. اور میں چشتی صاحب ایک واقعہ سنانے لگا ہوں اور یہ میرے گفتگو کا خلاصہ سمجھ لیں, ابھی گفتگو آگے چلے گی لیکن تحفہ ناظرین دے رہا ہوں. یہ شعور رمضان ٹی وی کا تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور اس کو اپنے دل کی تختی سے تحریر فرمائے, دل کے کانوں سے سنیے گا. سرکار دو عالم نور مجسم کی بارگاہ اقدس میں ام المومنین حاضر ہے اور کریم آقا اللہ کی بارگاہ میں جب کعبہ کا حسین کا اور ثم ادنا کا قرب پا کے آئے تو ظاہر اتنی بڑی دولت ملی, اللہ کا دیدار مل گیا. تو میرے آقا آئے, فرمایا عائشہ آج میں اتنا خوش ہوں تو جو بھی مانگے گی میں تمہیں عطا کر دوں. سبحان اللہ, جو مانگے گی. دے رحمت جوش میں ہے میرے آقا, تو ہر وقت دے رحمت جوش میں رہتا ہے, جسے بھی ملا در مصطفیٰ سے ملا. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جسے ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے. لیکن آج ایک عجیب انداز ہے ناظرین, عجیب انداز ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ جو مانگے گی میں عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ مجھے تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, ڈھنگ نہیں آتا, سلیقہ نہیں آتا. عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابو سے نہ پوچھا ہوں, اپنے والد سے پوچھا ہوں تو مانگنا کیا ہے. تو کریم آقا نے فرمایا جاؤ پوچھا ہو. اللہ اکبر. جب آپ اپنے والد کی بارگاہ میں آئی, تاجدار صداقت کی بارگاہ میں آئی تو مانگنے کا سلیقہ تو نہیں آتا ہے نا. تو کہا کہ عائشہ یہ مانگنا, سرکار سے یہ مانگنا. ناظرین توجہ سے یہ جملہ سنیے گا. فرمایا یہ مانگنا کہ جو شب معراج رب نے راز دیے ہیں ان رازوں میں ایک راز مجھے بھی عطا کر دے. سبحان اللہ. ناظرین یہ راز سن لیں, خدا کی قسم یہ راز جس نے سن لیا اور اپنی سیرت میں اتار لیا. میں رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں رمضان شعور رمضان ٹی وی سے یہ میں تحفہ دے رہا ہوں. کریم آقا نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتی ہو. تو ابو بکر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کے یہ کہنا کہ جو شب معراج رب نے راز دیے ہیں ان رازوں میں سے ایک راز عطا کر دیں. اور پھر کہا بیٹا جب راز مل جائے تو پھر مجھے بھی بتا دینا. سبحان اللہ. اور چشتی صاحب جب راز بتا دیے جائے تو راز تو نہیں رہتا. آج میں ناظرین راز کھولنا چاہ رہا ہوں. راز اگر آپ کو پتا چل گیا نا, اتنا بڑا تحفہ میں آج آپ کو دے رہا ہوں. سیدہ پاک آئی حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میرے والد نے کہا ہے, عرض کی ہے آپ کی بارگاہ میں کہ جو راز رب نے آپ کو دیے ہیں ان میں سے ایک راز عطا کر دیں. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا میرا ابو بکر ہمیشہ امت کا بھلا ہی چاہتا ہے. سبحان اللہ. ہمیشہ امت کا بھلا چاہتا ہے. ناظرین کیا کہنے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, سید الاصفیاء نے فرمایا اے عائشہ وہ راز یہ ہے. ناظرین توجہ ہے نا آپ کی. فرمایا وہ راز یہ ہے کہ جو بندہ میرے کسی بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا
میں رب اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ میں اسے بغیر حساب کے جنت عطا کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین دوبارہ سن لیں دل کے کانوں سے سنیے گا. میرے آقا نے راز افشاں کیا, فرمایا عائشہ راز یہ رب نے دیا ہے, جو میرا بندہ میرے کسی بندے کا, اور چشتی صاحب قبلہ یہاں یہ نہیں کہا کسی مومن کا, کسی ولی کا, کسی ماں کا, کسی باپ کا, نہیں, اللہ انسانیت سے پیار کرتا ہے. فرمایا جو بندہ میرے کسی بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا, فرمایا میں رب اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں. حالانکہ اللہ بے نیاز ہے, اللہ صمد ہے, لیکن رب اس کے باوجود کہ وہ بے نیاز ہے وہ کہتا ہے میں لازم کر لیتا ہوں, میں لازم کر لیتا ہوں. جو میرا بندہ میرے بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتا ہے میں اسے بغیر حساب کے جنت عطا کر دیتا ہوں. اب چشتی صاحب بات کمپلیٹ کرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ جب سرکار بتا دیں تو راز بتا دیں تو مجھے آ کے ضرور بتانا. سبحان اللہ. تو جناب بیٹی گئی باپ کی بارگاہ میں, ارے قربان جاؤں کیسی بیٹی ہے, کیسی عظیم بیٹی ہے کہ جس کا شوہر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی بیٹی ہے ناظرین جس کا باپ وہ باپ ہے جسے تاجدار صداقت کہا جاتا ہے. قربان جاؤں جب آ کے راز بتایا نا کہ ابو جی سرکار دو عالم نے فرمایا ہے جو بندہ کسی بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے رب اسے بغیر حساب کے جنت عطا کر دیتا ہے. تو یہ بات تو ناظرین خوشی کی تھی نا, خوشی کی ہے, اتنی بڑی بات. لیکن سیدنا صدیق اکبر رونا شروع کر دیا آپ نے, اللہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, زاروں قطار رو رہے ہیں. بیٹی پریشان ہو گئی, ابو جی یہ بات تو خوشی کی ہے اور آپ نے رونا شروع کر دیا. کہا بیٹا میں اس کو معکوس دیکھ رہا ہوں, تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں اگر دل جوڑنے پر رب جنت دے رہا ہے, دل جوڑنے پر رب جنت دے رہا ہے تو دل توڑنے پر رب کتنا ناراض ہوگا, دل توڑنے پر کتنا رب ناراض ہوگا. تو ناظرین تحفہ یہ ہے, بارگاہ ام المومنین کا تحفہ دے رہا ہوں کہ دلوں کو ہم نے جوڑنا ہے اور اپنے وجود کو ایسا بنانا ہے. دوستو رمضان کا یہ تحفہ ہے, شہر رمضان کا یہ تحفہ ہے, شہر رمضان ٹی وی کا یہ تحفہ ہے کہ آپ جہاں سے گزریں لوگ کہیں یہ محمد کا غلام جا رہا ہے. آپ کا وجود نافع ہو, آپ کا وجود مضر نہ ہو. انشاءاللہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. محترم ناظرین بہت ہی مدلل انداز میں قرآن کریم کے حوالے سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی قبلہ کاری صاحب بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کے احوال آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. محترم قاضی شفاقت صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں, زاہد محمود نقشبندی صاحب ہیں, عرفان صاحب ہیں, عابد مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ قبلہ کاری صاحب کے شاگرد ہیں, وہ بھی شامل ہیں ماشاءاللہ. برہان قادری صاحب ہیں, ملک وسیم صاحب ہیں. اس کے علاوہ ہمارے فیصل آباد سے بہت ہی قابل احترام صوفی مغیث دامت برکاتہم آپ بھی شامل ہیں. وقار حیدر نقشبندی صاحب ہیں, عمران رضا صاحب ہیں, اجاز شاہ صاحب ہیں, میاں عمران شیخ خرم صاحب اور ہمارے عاصم نور صاحب, عثمان نور صاحب, عاطف نقشبندی صاحب اور ہمارے شاؤ ٹی وی کے خوبصورت پہچان حافظ عابد حسین چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. تمام احباب جو ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کے لیے دعا گو ہوں اور سب سے یہ التماس ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں جانا ہے اور ملتے ہیں شہر رمضان کے اس خوبصورت پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. محترم ناظرین شہر رمضان کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ کا میزبان محمد جمیل چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کافی احباب جو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, ہماری بہنیں بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں, میں سب کا مشکور ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں. آج کا جو موضوع ہے وہ اگر دیکھا جائے تو احباب کے لیے تو ہے ہی, لیکن خاص طور پر ہماری جو بہنیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک خاص میسج ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ایک نمونہ ہے ان کے لیے. ایک نعت کو ہم نے شامل کرنا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے. محترم جناب محمد سبطین فریدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. جی سبطین بھائی آغاز فرمائیں کلام سے آپ ماشاءاللہ. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, میری زندگی
نظام چل رہا ہے تیرا یاستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے تیرا یاستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے، اور نہیں عرش و فرش پر ہی نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے، وہ تیری عطا کے تیور وہ ہجوم گرد کوثر، وہ تیری عطا کے تیور وہ ہجوم گرد کوثر، کہیں شور میں کشاں ہے کہیں جام چل رہا ہے، کہیں شور میں کشاں ہے کہیں جام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا یاستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محترم محمد سبطین فریدی صاحب، اللہ کریم ان کو برکات سے نوازے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے آج کا ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، ایک بہت ہی بڑی شخصیت کا موضوع ہے، ایسی شخصیت جس کا ذکر کر کے ہم اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر رہے ہیں، اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشان نبوت میں مدینہ منورہ کے اندر شوال 2 ہجری میں آپ تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبہ اور بہت ہی چہیتی بیوی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، ایک ارشاد ہے کہ اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا مت دو، خدا کی قسم
کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نہیں اتری سوائے اس کے جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی اترتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت محبت سے لبریز ایک واقعہ اور ایک گفتگو کا ایک انداز اور چھوٹا سا ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ حالت اعتکاف میں آپ کا سر اقدس آپ دھوتی اور کنگھی کرتی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر اقدس میرے حجرے میں نکال دیتے تو میں اس کو دھو دیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کا سر اقدس میں کنگھی کیا کرتی اس حال میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے تھے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے حجرہ میں ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بڑھا دیتے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین دیکھیں کہ اعتکاف رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور اعتکاف کی بابرکت ساتیں بھی آنے والی ہیں، اور یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کریم نے کیسی کیسی برکتوں سے نوازا۔ آپ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قبلہ قاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ کو میں نے جیسے شروع میں عرض کی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے موضوعات کے اوپر اللہ کریم نے دسترس عطا فرمائی ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی گفتگو بھی ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی نوکری پیش کر رہے ہیں۔ قبلہ قاری صاحب ایک بہت خوبصورت واقعہ جو کہ قحط ایک دفعہ مدینہ شریف میں پڑ گیا، ایک تو وہ ہمارے ناظرین کو بیان کریں، اور اس کے بعد آج کی ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ذات گرامی ہے ایک نمونہ ہے۔ بے شک آپ کی ذات گرامی ایک نمونہ ہے۔ ہمارے اس وقت دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اگر ہم عورت کے مقام کو دیکھیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ امت مسلمہ میں عورت کو جو خواتین کو جو عزت اور مقام اور مرتبہ ملا دونوں حوالوں سے، ایک وہ واقعہ محبت سے اور یہ بھی ہمارے ناظرین کی خدمت۔ جی قبلہ چیز سے بڑی اہم آپ نے گفتگو فرمائی ہے اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ دیگر مذاہب کے اندر خواتین کی وہ عظمت، وہ مقام، وہ عفت، وہ پاک بازی نظر نہیں آتی جو مقام اور مرتبہ اسلام کے اندر نظر آتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ناظرین اسلام کے اندر جو عورت کو رب کائنات نے مقام دیا، دیگر مذاہب میں دیکھیں تو انہوں نے اس کو ایک سٹیچو بنا کے بازاروں میں کھڑا کر دیا ہے، شو پیس بنا دیا ہے، لیکن شریعت محمدی نے عورت کو جو مقام ناظرین دیا، جو مرتبہ دیا، اس سے پہلے کہ آپ عورت کے مقام کی جانب جائیں آپ دیکھیں یہ وہی معاشرہ تھا کہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی آبرو نہیں تھی۔ اگر باپ مر جاتا تو جو بیٹا پہلے چادر ڈال دیتا وہی اس کا مالک بن جاتا۔ عورت بازاروں میں بکتی تھی، عورت کو قتل کر دیا جاتا، عورت کو آر سمجھا جاتا تھا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ تاریخ جہالیت کے اندر، دور جہالیت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا کہ ہماری بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی۔ عرب قبائل اس کے اندر آپ کے سامنے سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں ناظرین ایک صحابی آئے اور اس نے ایک واقعہ سنایا، یا رسول اللہ میری ایک بیٹی تھی تو جناب میں نے ایک تجارت پر چلا گیا تو تھوڑی اس قابل ہوگی چلنے پھرنے کی، تو جب میں واپس گھر آیا تو دیکھا وہ بیٹی چھوٹا سا فراق پہنا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، اور جناب میں آئی تو یا آباتا مجھے کہتی تھی۔ میرے دل کو بڑا بھلا لگتا تھا، لیکن معاشرہ ایسا تھا کہ ہم نے اس کو زندہ درگور کرنا ہی کرنا تھا۔ تو میں نے کہا کہ چلو اس کو تیار کرو، بیوی کو میں نے بتا دیا کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ بیٹا تیرا باپ دعوت پہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ ناظرین یہ واقعہ سننے والا ہے، جب وہ بیٹی ساتھ جاتی ہے نا تو باپ دور جا کر ایک گڑھا کھودتا ہے، اور جب وہ گڑھا کھود رہے نا چشتی صاحب گڑھا کھود رہا ہے تو مٹی جب لگتی ہے نا باپ کے کپڑوں پہ تو وہ چھوٹے سے فراق سے چھوٹا سا دوپٹہ اتار کے نا اپنی باپ کی مٹی صاف کرتی ہے، یا بتا کہتی ہے، ابو جان کہتی۔ لیکن ناظرین اس کے دل میں نرمی نہ آئی، اس کا دل سخت کا سخت رہا۔ اس نے گڑھا کھود دیا، گڑھا کھودنے کے بعد جب بیٹی کو دھکا دیا نا اس نے تو اندر سے آواز دے رہی تھی، یا بتا ابو جان کہہ رہی تھی، لیکن وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرا دل سخت تھا، پتھر دل تھا، میرا دل نرم نہ ہوا، یہاں تک کہ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک کہ اس کی آواز مدھم ہوتی گئی،
وہ یا بتا کہتی رہی، لیکن میرا دل نرم نہ ہوا۔ جب یہ واقعہ ناظرین صحابی سنا رہے تھے تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک صحابی نے کہا بند کر دے یہ واقعہ، میرے آقا پریشان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسے بیان کرنے دو، پھر بیان کرو۔ اس نے بیان کیا اور میرے آقا نے فرمایا اب اس کا حال یہ ہے ناظرین، وہ صحابی جب نبی کی غلامی میں آیا، نبی کی محبت میں آیا، اس کی گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا آیا، تو وہی صحابی ناظرین جب زمین پہ چلتا تھا تو ایڑی زمین پہ نہیں رکھتا تھا، جناب ایڑیاں اٹھا کے پبوں کے بل چلتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا یہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی کیڑی نہ نیچے آ جائے، چونٹی نہ آ جائے، کوئی حشرات الارض نہ آ جائے۔ ناظرین جب نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں آتا ہے تو پھر بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہی معاشرہ تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، لیکن اسی پھر معاشرے میں وہ بھی مقام آیا جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا میرے آقا کی بارگاہ میں آتی تو میرے آقا کھڑے ہو کے استقبال فرماتے۔ یعنی بیٹی کا یہ مقام میں بتانا یہ چاہتا ہوں چشتی صاحب کہ عورت کو مقام کیا دیا، بیٹی کو یہ مقام دیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جس کی ہاں 3 بیٹیاں ہوں، پھر 2 بیٹیوں کا بھی کہا گیا، 1 بیٹی کا بھی کہا گیا، وہ اس کی تربیت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ پھر بیوی بحیثیت بیوی کیا مقام ہے سبتین بھائی، بحیثیت بیوی دیکھے کیا مقام میرے آقا نے دیا، بیوی کا رتبہ کتنا بڑا ہے۔ آج ہم معاشرے میں دوستوں سے ملتے ہیں تو بڑے ادب سے حاجی صاحب آگے، جناب حاجی صاحب، مفتی صاحب، قبلہ کرتے ہیں اور بڑا ادب، اور گھر میں جاتے ہیں تو ہماری لینگویج بدل جاتی ہے، ہم اپنی بیوی کو کس انداز سے بلاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا اخلاق اپنی بیوی سے اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ یہ بیوی کا مقام۔ پھر ماں دیکھیں، ماں کا مقام کیا ناظرین، کتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا ہر نبی جنت مانگتا ہے، ہر ولی جنت مانگتا ہے، فرمایا جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جو معاشرے میں مقام اسلام نے، دین نے دیا ہے عورت کو، وہ کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم سجدہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور جس طرح چشتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ وہ واقعہ جب مدینہ پاک میں قحط آ گیا اور جناب قحط سے جانور مرنا شروع ہو گئے اور جناب انسانیت چیخ اٹھی تو لوگ جناب دوڑتے ہوئے ام المومنین کی بارگاہ میں آئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین، دیکھیں ان کو پتا تھا حرم کعبہ بھی ہے، اللہ کی بارگاہ بھی سن رہی ہے، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ بارگاہیں وہ ہیں کہ جہاں سے سوال کیا جائے تو پھر بندہ خالی دامن نہیں جاتا۔ تو پھر سجدہ پاک نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ بارش برسے، رب کی رحمت چھما چھم برسے، تو آپ نے فرمایا کہ گنبد خضرا شریف کے اوپر جو کھڑکی ہے اس کو کھول دیا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کھڑکی کھول دی جائے، بس کھڑکی کھلنے کی دیر ہے کہ رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ پھر ناظرین ایسی بارش ہوئی اور ایسی بارش لگاتار ہوتی رہی۔ روایات کے اندر آتا ہے جانور پانی پیتے رہے، کھیت آباد ہو گئے، وہ فربا ہو گئے، موٹے ہو گئے، جناب ہر گھر میں ہریالی آ گئی، جناب چہروں پہ بہار آ گئی۔ تو کریم آقا کی بارگاہ میں وہ کھڑکی کھلی تھی۔ ناظرین آج کرونا وائرس ہے، دعا کریں وہ کھڑکی پھر کھل جائے، آمین اللہم آمین، شفا کے دروازے کھل جائے۔ لوگ تو مسجدیں بند کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں لوگ اگر مسجدوں کی جانب جائیں گے نا، جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ عمل کریں، لیکن اللہ کے گھر کی جانب جائیں، میرا ایمان ہے وہ رحمت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ میں بحیثیت بیوی بات کر رہا تھا کہ بحیثیت بیوی کتنا پیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں چشتی صاحب، سبحان اللہ، بیوی سے پیار، میں نے پہلے ایک روایت سنائی کہ برسر مجلس پوچھا گیا، حالانکہ کوئی برسر مجلس پوچھے کہ بھی میں کوئی بندہ کہ میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں تو وہ کہے کہ یہ تو رند مرید ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے برسر مجلس کہا میں سب سے زیادہ پیار اپنی عائشہ سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں ہمارے سامنے یہ کب پڑا ہے جی، تو دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تو سیدہ عائشہ پاک بھی پانی نوش فرماتی، دودھ پیتی، تو سرکار دو عالم فرماتے عائشہ مجھے بتاؤ پیالے میں کس جگہ سے تو نے پانی پیا ہے، میں بھی اسی جگہ سے پیا۔ محبت کا انداز، یہ محبت کا انداز ناظرین، یہ محبت کا انداز ہے کہ سرکار دو عالم اپنی زوجہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے
चिश्ती साहब एक बड़ा प्यारा वाकया जहन में आया। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। कि करीम आका ने दावत कबूल फरमा ली। वाह वाह वाह। दावत करना चाहता हूँ। अब दावत को कबूल करना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अच्छा ज्यादा हम इस सुन्नत को मानते हैं। अच्छा दावत करना भी सुन्नत है ना, खाली कबूल करना सुन्नत नहीं है। दावत करना भी सुन्नत है, खाली कबूल करना सुन्नत है नहीं। तो सहाबी है, या रसूल मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। आका करीम ने कबूल फरमा ली। सुभान अल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मैं अकेला हूँ कि मेरी बीवी भी आए? अल्लाह। वो कहने लगे या रसूल सिर्फ आप अकेले आए। सरकार ने फरमाया मैं नहीं आता, इनकार कर दिया। वो अगले दिन फिर आ गया, या रसूल आपकी दावत है। सरकार ने फरमाया मैं तन्हा हूँ कि मेरी बीवी भी आए, आयशा भी आए। या रसूल सिर्फ आप तन्हा आए। जाहिर है सहाबा के पास इतना मालो ज़र नहीं था ना, थोड़ा माल था। वो कहते थे सरकार सैर होके खाएं, लेकिन सरकारी दो आलम अपनी बीवी को बार बार कह रहे हैं। उसकी बीवी ने पूछा कि सरकारी दो आलम की बारगाह में दावत दी, लेकिन सरकार ये फरमा रहे मेरी बीवी भी साथ आएगी। तो उसकी बीवी कहने लगी तुम ये तो हमारे भाग जाग जाएंगे, तो आप कहें सरकारी दो आलम से आप अपनी ज़ौजा को भी ले आए, वो तो वो मोमनों की माँ है। तो जब उसने कहा कि या रसूल आप ज़ौजा भी को भी ले आए, तो सरकारी दो आलम ने फिर दावत को कबूल फरमा लिया। अच्छा यहाँ नाज़रीन एक मैं बड़ी खूबसूरत बात आपको बताता हूँ। इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो मकतूबात के अंदर एक वाक़या लिखते हैं, अपना एक अमल लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब भी इसाले सवाब करता, लंगर पकाता और जनाब कोई एहतमाम करता, मैं हुजूर का मिलाद का एहतमाम करता, कोई भी खाने का एहतमाम करता, तो मैं उस पर कुरान पढ़ता। कुरान पढ़ के सबसे पहले मैं उसका सवाब बारगाह रिसालत में पेश करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहते मैं ये दायमी मेरा मामूल था। और एक मर्तबा जब मैं रात को सोया और रात को मैंने उससे पहले लंगर तकसीम किया और उसका सवाब उस खाने का सरकार की बारगाह में पेश किया, तो रात हुई तो दिल की आंख खुल गई और मुकद्दर का सितारा चमक पड़ा, तो सरकारी दो आलम का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। सरकारी दो आलम ने चेहरा फेर लिया। अल्लाहु अकबर। चेहरा फेर लिया। वो परेशान हो गया, रसूल क्या हुआ, नाराजगी है? फरमाया शेख अहमद सरहंदी तुम्हें पता है मैं खाना खाता हूं तो आयशा के घर से खाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान और तू अगर खाना भेजना चाहता है तो आयशा के घर भेजा कर। सुभान अल्लाह। आयशा के घर भेजा कर, यानी मुझे भी साले सवाब किया कर और मेरी बीवी को भी साले सवाब किया कर। तो नाज़रीन ये भी राज की बात है कि जब भी आप साले सवाब करें, आप अज़वाज मुतहरात की बारगाह में पेश करें, सरकार के शहजादों की बारगाह में पेश करें, सरकार की बेटियों की बारगाह में पेश करें, सरकार के वालिदैन की बारगाह में पेश करें। जब इन सब बारगाहों में पेश करेंगे तो मेरे आका राजी हो जाएंगे, मेरे आका खुश हो जाएंगे। और जिस तरह किबला चिश्ती साहब ने बात बयान फरमाई कि सरकारी दो आलम इत्तिकाफ की हालत में सरकारी दो आलम की सर को कंगी मुबारक करती। आप अंदाजा करें सरकारी दो आलम सल्लम का सईदा पाक की गोद में चेहरा सरकार का होता था तो कुरान नाज़िल होता था। सरकार आपके लिहाज में होते कुरान नाज़िल होता। तो मैं कहता हूं कि वो कितना अजमत वाला मकान है चिश्ती साहब, कितना अजमत वाला मकान है कि जिस मकान में कुरान आए, सुभान अल्लाह, जिस मकान में कुरान आए। और वो आयशा कितनी मोतबर है, वो मकीन वाली, वो मकान की जो मकीन है। ये जो गुंबद खजरा है ना नाजरीन, ये हुजरा आयशा है, ये गुंबद खजरा हुजरा आयशा है। मैं उसकी अजमत पे कुर्बान जाऊं कि जिसके मकान में कुरान आए। मैं आयशा की अजमत पे कुर्बान जाऊं जिसकी शान में कुरान आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके मकान में कुरान आए और जिसकी शान में कुरान आए, माशाअल्लाह। तो सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रब्बे कायनात ने जो मुकाम दिया, और इस हवाले से एक आखिरी बात अर्ज करता हूं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 47 साल बाद में हयात रही। जी माशाअल्लाह। आपने सारे दौर देखे, सारे सहाबा खुलफाए राशिदीन का दौर देखा, बल्कि उमविया जो सल्तनत थी उसको देखा, 17 साल उसको देखा। तो आपने हर दौर को देखा और हर खुलफा जो था खुलफाए राशिदीन में हर खलीफा आपकी बारगाह में आके रहनुमाई हासिल करता था। सुभान अल्लाह। आपकी बारगाह में आके रहनुमाई हासिल करता। और फिर ये जो गुंबद खजरा है, आपको पता है जब करीम आका का विसाले पाक हुआ, फिर ताजदार सदाकत का विसाले पाक हुआ, तो आपने वो जो तीसरी कब्र है ना, वो जगह सरकारी दो आलम के साथ आपने अपनी रखी हुई थी। जी माशाअल्लाह। आयशा सदीका ने अपनी रखी हुई थी। जी माशाअल्लाह। लेकिन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की इतनी खिदमत की, 26 लाख मुरब्बा मील पर आपने इस्लाम को फैला दिया, इतनी खिदमत की। तो जनाब आखिरी उम्र में अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक ने अर्ज़ की,
آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ بیٹا عبداللہ جاؤ اور جا کے ام المومنین کی بارگاہ میں عرض کرو کیا مجھے یہ اعزاز مل سکتا ہے کہ میں گنبد خضرا میں دفن کیا جاؤں؟ اللہ اکبر، اللہ، کیا یہ اعزاز مل سکتا ہے میں گنبد خضرا میں دفن کیا جاؤں؟ تو جناب آگے سے ام المومنین نے فرمایا تھا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، میں اپنی جگہ جو گنبد خضرا شریف کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ جو اپنی جگہ رکھی تھی، اسلام کی خدمت کرنے پر وہ میں جگہ اب میں اپنی جگہ عمر فاروق کو عطا فرماتی ہوں۔ جب بیٹے نے آگے بتایا نا ناظرین کہ ام المومنین نے وہ جگہ آپ کو دے دی، تو سید عمر فاروق کہتے ہیں مجھے کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی، کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی کہا بیٹا ابھی تو میں امیر المومنین ہوں، تو جب میرا وصال ہو جائے تو بعد میں پھر جا کے پوچھنا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے دفن کرنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن وہ سچے لوگ ہیں، جو زبان کر دیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین یہ گنبد خضرا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ ارے قربان جاؤں میرے آقا کی عظمت پر۔ میرے آقا کا جب وصال ہوتا ہے تو اس وقت بھی گود عائشہ صدیقہ کی تھی، بے شک چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ اور کریم بہت عظمتیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں، اور چشتی صاحب کا اضطراب بتا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا۔ نہیں حضور، ٹائم قبلہ قاری صاحب کی گفتگو الحمدللہ دلوں میں سرایت کرتی جا رہی ہے، اور دل یہی چاہ رہا ہے کہ آپ گفتگو فرماتے جائیں، حضرت سیدہ پاک کے فضائل بیان کرتے جائیں، آپ کی زندگی کے احوال بیان کرتے جائیں، ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے جائیں۔ لیکن ہمارے لیے کچھ تھوڑا سا ہمارے احباب جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ جناب فضیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ، میں ان کا مشکور ہوں، رانا علی صاحب، دلاور نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ، قاضی شفاقت صاحب، محمد دلاور نقشبندی صاحب، اور جتنے بھی احباب نے ہمیں جوائن کیا، میں سب کا مشکور ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں۔ محترم ناظرین، ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جانا ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ آپ کہیں نہیں جائیے گا، رہیے گا ہمارے ساتھ شور رمضان کے اس خوبصورت پروگرام میں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شور رمضان کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ کا میزبان محمد جمیل چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ حضور قبلہ قاری صاحب سے گفتگو سن رہے تھے، اور ایسی گفتگو اتنی دل آویز اور دل نشی گفتگو کے دل کر رہا تھا کہ آپ حضرت عائشہ پاک کا ذکر کرتے جائیں، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی خدمت، اپنی حاضری، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ اتنی خوبصورت گفتگو کہ ہمارے دل وہ مدینہ منورہ کی طرف راغب ہو گیا، گنبد خضرا کی طرف راغب ہو گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہمارے دل جو ہے محبت سے، آپ کے گفتگو سے، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک گزارش میں بھی عرض کرتا چلوں، نکاح سے قبل حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں آپ فرماتی ہیں کہ میری صورت لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، تمہیں فرشتہ ریشمی ٹکڑے میں لاتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہیں، میں نے تمہارے رخ سے کپڑا ہٹایا تو تم تھی، میں نے کہا اگر یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے تو اسے پورا فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا جاتا ہے، بلکہ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ کبھی تو خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ریشمی ٹکڑے میں پیش کی جاتی آپ کی تصویر مبارکہ، اور کبھی حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ہتھیلی میں آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی تصویر دکھاتے۔ ان دونوں واقعوں کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زوجیت کے لیے منتخب ہیں، یہ آپ کے لیے رب تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ سمجھ لو کہ جس کو رب تعالیٰ نے تحفہ بنا کے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پیش کیا،
उस आली मर्तबा शख्सियत का मुकाम और मर्तबा क्या होगा जिसको अल्लाह करीम खुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में तस्वीर की सूरत में दिखाया जा रही हैं और रेशमी टुकड़े में पेश किया जा रहा है आपका चेहरा अनवर कि ये हैं आपकी ज़ौजा मोहतरमा। तो मोहतरम नाज़रीन, हम किबला कारी साहब की तरफ जाएंगे और आपकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे। हुज़ूर किबला कारी साहब, एक तो गुंबद खज़रा के हवाले से और कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो आखिरी अय्याम गुजरे हज़रत आयशा पाक से, हमारे नाज़रीन को इस हवाले से भी थोड़ा सा। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जिस तरह आप भी माशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं, अच्छा लगता है। मुतल्लक मौजू से बंदा भरपूर तरीके से बैठे ताकि लोगों तक मैसेज अच्छा चला जाए। माशाल्लाह आपने जो बात की बड़ी खूबसूरत बात की। देखें, किसी का रिश्ता होता है तो उसका रिश्ता बाप करता है, अल्लाहु अकबर, किसी का रिश्ता माँ करती है, किसी का रिश्ता बहन ढूंढती है, रिश्तेदार करते हैं कुछ किसी का रिश्ता नाना जान करते हैं, किसी का दादा जान करते हैं, और किसी का रिश्ता अगर हो और वो हो यकीनन इस मुकाम पे हो तो वो गौसुल आजम हो तो वो करते हैं। किसी का रिश्ता जो है वो फैज़ आलम करते हैं, और किसी का रिश्ता जनाब वो भी हो सकता है अजमत वाले हैं यकीनन है वो सहाबा करते हैं, और किसी का रिश्ता जनाब अल्लाह का नबी करता है। और बड़े रिश्ते किए आपने, बड़े रिश्ते किए। और जनाब मैं सैयदा आयशा सदीका की इज़्ज़त पे कुर्बान जाऊं कि जब आपके रिश्ते की बात आती है तो जनाब माँ नहीं कर रही, बाप नहीं कर रहा, नबी नहीं कर रहा, बल्कि खुद मौला कर रहा है, और जबरील के जरिए जनाब हर चीज बताई जा रही है, जिस तरह आपने रेशमी हुल्ला के अंदर आपकी तस्वीर दिखाई है। नाज़रीन इकराम, सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अक्सर सरकार दो आलम के कुर्ब में होती और सरकार का चेहरा अनवर होता और आपकी गोद मुबारक होती। क्या अज़मत है, यानी यूं समझ लें कायनात की रहमत आपकी गोद में है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो आपकी गोद में जलवागर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह एक मंजर था तो रात को सितारे चमक रहे थे, सरकार दो आलम की बारगाह में सैयदा आयशा पाक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जो सितारे हैं कोई ऐसा भी आपका गुलाम है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आसमान के सितारों के बराबर हो। माशाअल्लाह। अकीदा क्या है कि सैयदा पाक को पता है, नबी पाक को इल्म है कि सितारों की तादाद कितनी है, नबी पाक को यह भी इल्म है कि किस उम्मती की कितनी नेकियां हैं। सैयदा पाक का अकीदा यह है, नबी को यह भी इल्म है। सुभान अल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलाम, करीम आका ने, सोने आका ने अपने लबे यूहा हिलाए, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु का लब हिले, तो आका ने फरमाया इतनी नेकियां, फरमाया मेरे उम्र की हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतनी नेकियां मेरे सुभान अल्लाह उम्र की हैं। नाज़रीन, उम्र की नेकियां पता कितनी है? एक मतलब जबरील आए थे हुजूर की बारगाह में, वाह, तो मेरे आका ने फरमाया था कि ए जबरील जरा मेरी उम्र के फजाइल तो बयान करो। अर्ज की, या रसूल अगर मैं उम्र के फजाइल बयान करूं तो उम्र के फजाइल बयान करने के लिए मुझे उम्र नू चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फजाइल उम्र के लिए उम्र नू चाहिए। इतने फजाइल हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि आसमान के सितारों के बराबर नेकियां किसकी हैं? मेरे उम्र की हैं। सुभान अल्लाह। तो आप थोड़ी सी ना मग़मूम हो गई, मग़मूम हो गई। अल्लाह, सरकार दो आलम दिलों की बातें जानते हैं। सरकार दो आलम ने खुद ही बयान कर दिया, आयशा तू सोच रही थी कि मेरे बाप का नाम क्यों नहीं आया? फरमाया, आयशा कैसी तू बात करती है, तू मेरी बीवी है और मोमनों की माँ है, और तेरे बाप के क्या कहने, तेरे बाप की क्या शान है। फरमाया, उम्र की सारी नेकियां तेरे बाप की एक नेकी। सुभान अल्लाह, सुभान। उम्र की, उम्र भर की नेकियां, उम्र की उम्र भर की नेकी। हज़रत उमर तो तकाजा करते रहे और अर्ज करते रहे कि हुजूर आपकी वो एक नेकी मेरी सारी नेकी, सारी अपनी जिंदगी में बयान भी करते रहे। चिश्ती साहब आप और तरफ मेरे ज़हन ले गए। उमर ने क्या कहा? उमर का अब ये जुमला सुने नाज़रीन, आप तड़प जाएंगे, मचल जाएंगे। उमर फारूक इतना बड़ा बंदा है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, इतनी बड़ी हस्ती है। मुस्तशरिकीन कहते हैं अगर एक उमर और होता तो कायनात में कुफर न होता। वो उमर जिसका नाम सुन के शैतान भागे, वो उमर जिसके बाबत कहे मेरे आका ला नबी जबादी, अगर मेरे बाद कोई नबी नहीं अगर होता तो उमर होता। लेकिन उमर ने क्या कहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाबत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? आप फरमाते हैं, काश मैं उमर न होता, मैं सिद्दीक़ अकबर के सीने का इकबाल होता, इकबाल होता। क्या बात है। नाज़रीन, सैयदना उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चादर थी, तो आपने एक चादर इमाम हसन को दी,
एक चादर इमाम हुसैन को दी। सुभान अल्लाह। आपके पास 2 दिनार थे तो आपने 1 दिनार इमाम हसन को दिया, 1 दिनार इमाम हुसैन को दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब वो घर से निकले ना तो सरकार दो आलम ने चादरें देखी और दिनार देखे तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि ए बेटा हसन, ए बेटा हुसैन, ये चादर किसने दी है, ये दिनार किसने दिए हैं? तो कहा हमारी माँ आयशा ने दी है। फरमाया कायनात में माँ आयशा आपकी बड़ी अच्छी है। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिन फरमाती है सरकार का ये जुमला मेरे लिए एक शरफ था। क्या बात कि है, सरकार ने फरमाया कि हसन हुसैन की माँ आयशा बड़ी अच्छी है। सुभान अल्लाह। फरमाया जो हसन हुसैन की निस्बत से मुझे माँ कहा गया ना। वाह वाह वाह। क्यों चिश्ती साहब, जो आप आखिरी बात अर्ज करता हूँ, जो आपने फरमाया गुंबद खजरा का, हाय हाय, सुभान, वो क्या जगह है, माशाअल्लाह। वो हुजरा आयशा है जो हमारी आंखों की ठंडक है। नाज़रीन, वो ऐसा गुंबद है जिसकी बाबत मेरे आका ने फरमाया मेरे इस हुजरा और मेरे मिंबर के दरमियान माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, ये हुजरा आयशा तो है जो जन्नत का टुकड़ा है। और नाज़रीन, जब करीम आका का आखिरी विसाल का वक्त आता है ना, विसाल का वक्त आता है तो सरकार दो आलम मुसवाक से बड़ी मोहब्बत करते। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मुसवाक से मोहब्बत किया करे। मेरे आका ने फरमाया अगर मुझे मुझ पर शाक ना गुजरता तो मैं मिसवाक को हर नमाज पे फर्ज करार दे देता। सरकार दो आलम का विसाल का वक्त है तब भी मिसवाक की जा रही है। सरकार दो आलम इतने अलील थे और जनाब हिला नहीं जा रहा था। आपको पता है नमाजें सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे थे, करवा रहे थे, तो आपने फरमाया कि आयशा जरा मेरी मिसवाक को नरम करो ताकि नरम करके मेरे मुंह में दाखिल करो। तो ये इजाज़ भी आखिरी लुआब जो लुआब है वो भी सरकार के और सरकार का उनके, तो ये भी आयशा सदीका को इजाज़ हासिल है। उन्होंने मिसवाक को नरम किया और सरकार दो आलम के चेहरे अक़दस में वो आपके मुंह मुबारक में डाला। तो सैयदना आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी अज़मतें हैं, बड़े फ़ज़ाइल हैं। मेरी दुआ है रब्बे कायनात उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब का सदका, उनकी ज़ात का सदका, उनकी शान का सदका अल्लाह पाक हमारी बेटियों को शर्म व हया अता फरमाए, इफ़्फ़त व आबरू अता फरमाए, हमारी बीवियों को, हमारी माओं को, हमारी बेटियों को, पूरे मुआशरे के अंदर सैयदा आयशा सदीका की सीरत का नूर रब्बे कायनात अता फरमाए और उनके सदके अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि मैंने आगाज़ में प्रोग्राम के आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला कारी मोहम्मद यूनुस कादरी दामत बरकातुहुम कुदसिया आपको अल्लाह करीम ने ये मलका अता फरमाया है कि अल्लाह करीम ने ये आपको सादत बख्शी है, ये इल्म का नूर अता फरमाया है कि आप बहुत से मौज़ूआत के ऊपर दस्तरस रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा मौजू था और बहुत ही पुरवकार मौजू था, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात ग्रामी में की खिदमत में हमने अपनी हाज़िरी पेश की है। क़िबला कारी साहब ने हमारे दिलों को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़िंदगी के अहवाल, आपके फ़ज़ाइल, आपके कमालात कुरान करीम की रोशनी से, अहादीस मुबारका से बयान करके हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम क़िबला कारी साहब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और इनका साया तादेर हम पर सलामत रखे, खैर और बरकतें अल्लाह करीम इनके दामन में मज़ीद डाले। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मौजू बहुत ही खूबसूरत मौजू था। आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह दिल में सरायत कर गया है। अल्लाह करीम हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे साथ प्रोग्राम में जनाब अदनान यूसुफ साहब, अर्ज़ वतन की खूबसूरत आवाज़ हाफ़िज़ इमरान नज़ीर नक्शबंदी साहब, जनाब नोमान राजपूत साहब और मलिक तनवीर साहब और जितने अहबाब शामिल थे सब का मशकूर हूँ। आखिर में प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुझे क़िबला कारी साहब का शुक्रिया अदा करना है। हुज़ूर आपने बड़ा अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाला, हम बहुत मशकूर हैं आपकी तशरीफ़ आवरी पर। मोहतरम जनाब सिब्तान फरीदी साहब हमारे साथ हैं, वो आखिर में सरकार की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करेंगे इन अल्फाज के साथ कि मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मेरे मुर्शिद करीम आपकी दुआ के इन अल्फाज के साथ हम नात की तरफ बढ़ेंगे कि अल्लाह करीम सब अहबाब जितने भी हमारे साथ शामिल हैं सबको रहमतें, बरकतें, वुसअतें अता फरमाए, रहमतें, बरकतें, वुसअतें अता फरमाए। जनाब मोहतरम सिब्तान फरीदी साहब। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जा
کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میرا ایمان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میرا ایمان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں۔ اور اصل کلام شعر اور اسی پہ اختتام کہ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں۔